داستان وسطی ایشیا کی بابرکت سرزمین صوفیہ کرام کی علمی، روحانی اور اصلاحی جد و جہد سے ہمیشہ منور رہی۔ انہی بابرکت نفوس میں سے ایک عظیم ہستی حضرت خواجہ علی رامتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہیں ان کے دور کے علماء مشائخ خواجہ اعظم کہا کرتے تھے۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک نہایت عام شیخ ہیں، جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو معرفت الہی کا راستہ دکھایا اور دین کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ ابتدائی حالات: حضرت علی رامتنی کا تعلق ماوراءالنہر کے علاقے رامتن سے تھا، اسی نسبت سے آپ کو رامتنی کہا جاتا ہے۔ آپ کا زمانہ 7ویں ہجری کے وسط اور 8ویں ہجری کے آغاز کا ہے۔ بچپن ہی سے آپ میں زہد، عبادت، عاجزی اور علم کی طلب نمایاں تھی۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت میں خاص شوق رکھتے تھے اور دین کی باریکیوں کو سیکھنے کے لیے بزرگوں کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے۔ شیخ کی تلاش: جوانی کے عالم میں آپ کو ایک شدید روحانی پیاس محسوس ہونے لگی۔ آپ نے دل میں عہد کیا کہ جب تک کسی کامل مرشد کو نہ پالوں سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اسی جستجو نے آپ کو سلسلہ خواجگان کے بزرگ حضرت محمود انجیر فغنوی کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ نے اپنی پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کی۔ شیخ نے بھی آپ کی غیر معمولی استعداد اور اخلاص کو پہچان لیا اور آپ کو اپنی نگاہ فیض سے نوازا۔ تعلیم و تربیت: حضرت محمود انجیر فغنوی نے آپ کی سخت تربیت فرمائی۔ دن رات ذکر، عبادت، خدمت خلق اور نفس کشی کے مراحل سے گزارا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں لے آیا، اس نے دنیا اور آخرت کو قابو میں لے لیا۔ اسی مسلسل تربیت نے آپ کو مقام ولایت اور معرفت الہی تک پہنچا دیا۔ شیخ نے آخر کار آپ کو خلافت و اجازت عطا فرمائی، یوں آپ نقشبندیہ سلسلہ کے عظیم رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ خواجہ اعظم کا انداز تبلیغ: حضرت علی رحمتنی نے جب مریدین کی تربیت کا آغاز کیا تو آپ کا انداز نہایت سادہ اور اثر انگیز تھا۔ آپ عام لوگوں میں بیٹھتے، ان کی مشکلات سنتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور پھر نہایت محبت سے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف بلاتے۔ آپ فرمایا کرتے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کی خدمت اور اپنے نفس کی نفی میں ہے۔ آپ نے کبھی دنیاوی جاہ و چشم کی پرواہ نہ کی، اگرچہ بڑے بڑے بادشاہ اور امراء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے مگر آپ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے۔ مشہور کرامت: روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت ہمیں یقین نہیں آتا کہ دل کا سکون صرف ذکر سے مل سکتا ہے۔ آپ نے تبسم فرمایا اور ان سب کو اپنے حلقہ ذکر میں شامل کر لیا۔ جب وہ کچھ دیر ذکر میں مشغول ہو تو ان کے دلوں پر عجیب سکون اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سب بے ساختہ بول اٹھے، یقیناً اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے ایمان کو تازگی بخشتا اور ہزاروں دلوں کو راہ حق پر لے آتا۔ خلفاء اور مریدین: حضرت علی رامتنی نے اپنے وقت کے بے شمار طالبان حق کی تربیت کی۔ آپ کے مشہور خلفاء میں سے ایک حضرت خواجہ محمد باز سماسی ہیں، جو آگے چل کر سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے ستون بنے۔ یوں آپ کی روحانی فیوض و برکات نے نسل در نسل لاکھوں انسانوں کو فیض یاب کیا۔ آپ کی تعلیمات کے چند نکات: ذکر خفی کی اہمیت: آپ دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرنے کو سب سے افضل سمجھتے تھے۔ خدمت خلق: آپ فرماتے کہ اللہ تک پہنچنے کے سب سے قریبی راستہ بندوں کی خدمت ہے۔ سادگی: دنیاوی عیش و آرام سے اجتناب اور قناعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔
صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت کو دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنایا۔ عدل و انصاف، اپنے معاملات میں ہمیشہ عدل کو ترجیح دی اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت فرمائی۔ وفات، حضرت علی رحمتنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد، دین کی خدمت اور انسانیت کی اصلاح میں گزاری۔ بالآخر آپ 715 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی وفات پر مریدین، علماء اور عام لوگ رو رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ آپ کا مزار آج بھی وسطی ایشیا میں زائرین کے لیے مرکز فیض ہے۔ نتیجہ، حضرت علی رحمتنی کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دین کی اصل روح محبت، عاجزی اور خدمت خلق میں ہے۔ آپ کی داستان صرف ایک صوفی بزرگ کی سماع نہیں، بلکہ ایک ایسا چراغ ہے جو ہر اس انسان کو روشنی بخشتا ہے جو دنیا کے ہنگامے سکون قلب کی تلاش میں ہو۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ ذکر الہی ہی اصل دولت ہے، جو اسے پالے وہی کامیاب ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔